کہ اس انسان کے 1.5-2 گز کی جسامت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا، تمام مخلوقات کا نمونہ رکھا ہوا ہے۔ کائنات میں حیوانات آپ کو ملیں گے، نباتات ملیں گے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، یہ تمام تر مخلوقات جو اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، تو اللہ نے انسان کی شکل میں ایک ایسی جامع حقیقت بنائی ہے، یا ایک ایسا مکمل مخلوق بنائی ہے کہ اس 1.5 گز کے انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کے نمونوں کو سمو کے رکھا ہے۔ آپ اپنے آپ پر غور کریں، زمین کا نمونہ انسان میں موجود ہے۔ زمین اللہ نے مٹی سے بنائی ہے اور انسان بھی مٹی سے بنا ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کو 2-4 دن تک نہ دھوئے تو اس کے جسم سے مٹی جھڑتی ہے، میل اس کے جسم سے خود بخود نکلتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ بنا ہی مٹی سے ہے۔ تو زمین کا نمونہ اللہ نے اس شکل میں انسان میں رکھا ہے کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے مٹی سے بنایا۔ زمین پر آپ دیکھیں، یہاں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ساکن فرمایا ہے کہ کہیں یہ زمین ہلے نہ اور بندوں کو لے کے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کو خاموش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا، گویا کہ پہاڑوں نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو انسانی جسم میں پہاڑوں کی مثال انسان کی ہڈیوں کی ہے کہ ہڈیوں نے انسانی جسم، مٹی کا یہ تودہ، اس کو ان ہڈیوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو پہاڑوں کا نمونہ بھی آپ کو انسانی جسم میں ملے گا۔ زمین کے اوپر اللہ نے نباتات پیدا کی ہیں، جنگلات اگائے ہیں، یہاں جھاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ جنگلات کبھی گھنے ہوتے ہیں، کبھی فاصلے پر ہوتے ہیں، تو اس کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ انسانی جسم پر بال اگتے ہیں، سر کے مثال آپ لے لیجئے، یہاں بال اتنے گھنے ہیں گویا کہ زمین پر کوئی گھنا جنگل ہوتا ہے۔ انسان کے باقی جسم پر بھی بال ہیں، آپ کلائیوں کے بال دیکھ لیجئے، فاصلے سے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، گویا کہ زمین پر فاصلے سے چھوٹے موٹے درخت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں۔ پھر زمین کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جہاں کوئی چیز نہیں اگتی، تو اس کا نمونہ بھی باری تعالی نے انسان کے جسم میں رکھا۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ لیجئے، ناک کو دیکھ لیجئے، ناک کا اوپر والا حصہ، ہتھیلی کا یہ اندرونی حصہ کہ اس میں بال نہیں اگتے۔ تو جنگلات کا نمونہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھا ہے۔ کائنات میں اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا ہے، یہاں مختلف قسم کے حیوانات ہیں، تو ان حیوانات کا نمونہ بھی انسانی جسم میں موجود ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں اللہ نے جراثیم کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ جراثیم کیا ہیں؟ وہ ایک مستقل مخلوق ہے، ایک مستقل حیوانات ہیں۔ ان میں سے کچھ جراثیم انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں، مثبت کردار آپ کے جسم میں ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ جراثیم نہ رہیں تو انسان بیماریوں سے محفوظ نہ رہ سکے، اور کچھ جراثیم منفی کردار ادا کرتے ہیں کہ خاص قسم کے بیماری کے جراثیم انسانی جسم میں گھس کر انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف انسان کے جسم میں ہزارہا قسم کے جراثیم کی شکل میں حیوانات موجود ہیں جو مستقل انسان کے جسم میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کے معدے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں انسان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیڑے انسانی جسم کے اس فائدے کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ اس پر غور کریں گے اور بھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو گویا کہ زمین پر، اس کائنات میں اللہ جل جلالہ نے جو حیوانات پیدا کر رکھے ہیں اس کا ایک نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس 1.5-2 گز کے جسم میں رکھا ہے۔ آپ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یہاں آپ کو چشمے نظر آتے ہیں، مختلف علاقوں میں ابلتے ہوئے چشمے آپ کو ملیں گے۔ کوئی گرم پانی کا چشمہ ہے، کوئی ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، کوئی نمکین پانی کا چشمہ ہے، کوئی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، سمندروں کی شکل میں کھارا پانی اللہ جل جلالہ نے زمین پر پیدا کیا ہے۔ اس کا نمونہ بھی آپ کو انسانی جسم میں ملے گا۔ زبان میں اللہ نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا ہے۔
آپ کے منہ میں ہر وقت پانی ہوتا ہے لعاب کی شکل میں، اور اس کی کتنی اہمیت ہے انسانی زندگی میں کہ اگر کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہو کہ اس کے منہ میں لعاب نہ پیدا ہوتا ہو تو اس سے پوچھ لیجئے کہ اس لعاب کی، اس چشمے کی جو اللہ کے حکم سے آپ کے منہ میں لاشعوری طور پر، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن یہ چشمہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے جو آپ کے منہ میں جاری اور ساری ہے، اور اسی چشمے کی وجہ سے انسان کے لیے لقمے کو چبانا آسان ہے، پھر اس کو نگلنا آسان ہے، اور پھر اس کے ذرات لقمے کے ساتھ انسان کے معدے میں جاتے ہیں تو خوراک کا ہضم ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو زبان میں، منہ میں اللہ نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا ہے جو زمین پر موجود میٹھے پانی کے چشموں کا ایک نمونہ ہے۔ زمین پر نمکین پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے انسان کی آنکھوں میں نمکین پانی کا چشمہ رکھا ہوا ہے۔ آنسو اگر کبھی آپ کی زبان پہ لگ جائے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ انسان کے معدے میں اللہ نے کڑوے پانی کو پیدا کیا ہے جو اس کے غذا کو تحلیل کرتا ہے۔ تو روئے زمین پر جتنے قسم کا پانی آپ کو دستیاب ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، میٹھا ہے، جو بھی ہے، آپ کو اس کی مثال انسانی جسم میں ملے گی۔ انسان کے جسم میں آگ بھی ہے، حرارت بھی ہے، کہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ اب وہ کیا ہے کہ اس کے جسم میں جو اللہ نے حرارت رکھی ہے وہ اعتدال سے باہر ہو گئی۔ روئے زمین پر آپ کو ہوا چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ہوا چلتی رہے تو انسان کی زندگی معمول کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی ہوا رک جائے، حبس اور گھٹن کا ماحول پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس چلتی ہوئی ہوا کا نمونہ اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے کہ جسم میں مختلف قسم کی ہوائیں گیسوں کی شکل میں موجود ہیں، اور اگر کبھی ہوا معدے میں رک جائے، جسے آپ کہتے ہیں کہ گیس ہو گئی ہے، تو انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی اس کی طبیعت میں گھٹن اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی بھاگتا پھرتا ہے کہ کوئی دوائی ایسی کھا لے کہ یہ جو ہوا رک گئی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے چل پڑے۔ تو آپ کو فضا میں ہوائیں چلتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اس کا نمونہ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود آپ کے جسم میں رکھا ہے۔ تو جتنی کائنات ہے اس کے اندر جو آپ کو مخلوقات نظر آئیں گی، جو آپ کو نظام نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم میں رکھا ہے۔ کائنات میں ایک تنظیم پائی جاتی ہے، ایک نظام ہے۔ آپ کے جسم میں بھی ایک نظام ہے کہ پورا جسم ایک نظام کے ماتحت ہے، اور دماغ اس نظام کا سربراہ ہے، وہاں سے اشارہ ملتا ہے اور جسم لاشعوری طور پر اس اشارے پر رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، اور جسم کے اندر نہ جانے کتنے ایسے سسٹم ہیں جو دماغ سے ملنے والے اشارہ پا کر آگے اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کائنات میں پائی جانے والی مختلف مخلوقات کا نمونہ اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے کہ یہ جتنی کائنات ہے، اس پوری کائنات کی ہر صفت کا ایک نمونہ اللہ نے 1.5 گز کے اس انسان میں رکھا، اور پھر انسان کو کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہارے جسموں میں، تمہاری ذات میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے؟ تو اس تمام